کاش شادی کے بعد اپنی زندگی کا جو ریموٹ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے۔ یہ جملہ سن کر شاید آپ کو دکھ ہو، لیکن یہ آج کی تلخ حقیقت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ آپ سب کو امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل نورش۔ اور آپ سب مجھے بتائیے گا کہ آپ سب کیسے ہو۔ اور میں ہمیشہ آپ کو ٹائٹل دیکھ کے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں ہمیشہ جب بھی بات کرتی ہوں تو میں ہاؤس وائف کی اور ایک وائف کی بات کرتی ہوں، کیونکہ میں خود ایک ہاؤس وائف ہوں اور میں ہمیشہ ہاؤس وائف کی سپورٹ میں رہتی ہوں، اور ہاؤس وائف کے بارے میں بات کرنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو کاش زندگی کا جو شادی کے بعد جو زندگی ہے اس کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں ایک عورت نے رکھا ہوتا تو وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے طریقے سے جی رہی ہوتی۔ بچوں کے اسکول جانے کے بعد گھر میں ایک خاموشی سی چھا جاتی ہے، تو اس میں بہت سی باتیں کام کرتے کرتے میرے ذہن میں آتی ہیں کہ کیا ہماری کوئی پہچان نہیں یا ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ اور آج اس ولاگ میں بتاؤں گی آپ کو کہ میں نے اپنی زندگی کا جو کنٹرول ہے دوبارہ سے کیسے سنبھالا، اور میں ایک موٹیویشنل جو وومن ہے وہ کیسے بنی اور خود مختار کیسے ہوئی۔ آج میں آپ سے کوئی روٹین نہیں شیئر کر رہی، آج بس میں اپنے دل کا حال آپ کو سنا رہی ہوں۔ اکثر ہم خواتین گھر کے کاموں میں اتنی مگن ہو جاتی ہیں کہ اپنی ذات تک کو بھول جاتی ہیں۔ تو بس آج میں نے سوچا کہ آج کا یہ جو ولاگ ہے ان سب بہنوں کے لیے جو خود کو تنہا اور تھکا ہوا محسوس کرتی ہیں۔ تو میں خود اپنے آپ کو ایسے تھکا ہوا محسوس کرتی ہوں۔ تو سب سے پہلے میں بچوں کو اسکول بھیجوانے کے بعد جب گھر میں تھوڑی خاموشی سی ہوتی ہے تو وہ وقت میرا اور میرے اللہ کا ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ تھوڑی دیر تک سکون سے نفل پڑھوں، اپنے لیے گھر والوں کے لیے دعا کروں۔ یقین مانیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جو مجھے پورے دن کی تھکن سے لڑنے کی ہمت دیتا ہے۔ اور آج میں آپ کو اتنا پیارا ویدر دکھا رہی ہوں، اس پیارے سے ویدر میں میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں اپنے دل کا حال، اور وہ عورتیں اور وہ ہاؤس وائف جو اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہیں، حتیٰ کہ اتنے ریلیشنز ہونے کے باوجود بھی، مین کہ آپ کے ہسبینڈ ہے، آپ کے بچے ہیں، ساس سسر ہے، بہت سارے ریلیشن ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتی ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو ایک الگ پہچان دی ہے۔ اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں مت دیں۔ محبت اور لحاظ اپنی جگہ پہ، لیکن عزت نفس جو ہوتی ہے، سیلف ریسپیکٹ پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو کچھ کریں، اگر نہیں بھی ہیں تو اللہ نے آپ کو کوئی نہ کوئی ہنر تو ضرور دیا ہوگا، چاہے وہ سلائی کا ہو، کھانا پکانے کا ہو، یا کوئی اور آن لائن جاب ہو۔ اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سیکھیں۔ اچھا، میں ایک بات تو بتانا بھول گئی کہ ہمارا اب یہ ہوتا ہے کہ ہاؤس وائف کو میں ہمیشہ سے سپورٹ کرتی ہوں، کیونکہ آئی ایم ہاؤس وائف، اور میں کہتی ہوں کہ میری طرح اور بھی ہاؤس وائف بہت سی ہیں جو اپنے آپ کو اس تھکن سے لڑ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ہمت ہار بیٹھتی ہیں اور اپنے آپ کو بہت بہت اکیلا محسوس کر رہی ہوتی ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی مسٹیک کس کی ہوتی ہے؟ ہاؤس وائف کی خود اپنی کی ہوتی ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ ہم سارا ہمارا جو مدار ہوتا ہے وہ ہمارے ہسبینڈ کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہسبینڈ کے گرد ہم ان کی محبت میں ایسا ہو جاتے ہیں کہ بس جو ہسبینڈ کہے گا اچھا ہے برا ہے ہم کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارے ہسبینڈ کے گرد ہمارا جو وہ محبت، چلو محبت اور لحاظ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اپنی جگہ، سیلف ریسپیکٹ اپنی جگہ پہ، لیکن ایک عورت کی اپنی شناخت ہے، اس کی اپنی پہچان ہے، وہ اپنے طور طریقے سے جیے اس کو، اپنی لائف کو۔ تو ہم اپنی زندگی کا ریموٹ کنٹرول کسی دوسرے کے ہاتھ میں کیوں دیں؟ ہمیں میرے ہسبینڈ کہیں گے کہ ادھر بیٹھ جاؤ تو ہم ادھر بیٹھ جائیں گے، اگر میرے ہسبینڈ کہیں گے ادھر کھڑی ہو جاؤ تو ہم ادھر کھڑا ہو جائیں گے۔ تو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ ایک تو سب سے بڑی جو مسٹیک ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہاؤس وائف یا وائف ہوتی ہیں وہ اپنے جو مسائل ہیں وہ اپنے والدین پر ڈال دیتی ہیں، اپنے والدین کو بتانا شروع کر دیتی ہیں، اور پہلے ہی آپ کی فکر میں آدھی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں والدین۔ اپنے مسائل خود حل کرنا سیکھیں، تھوڑا سا وقت اپنے لیے نکالیں، کسی سہیلی سے مل کر یا کوئی اچھی کتاب پڑھ لیں، اپنی دنیا کو صرف کچن تک محدود نہ رکھیں۔ اور اس میں سب سے بڑا بینیفٹ کیا ہوگا کہ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اپنے ماں باپ کو کوئی بات بتانے کی۔
اپنی ماں باپ کو بات بتانے سے یہ نہیں ہوتا، آپ کا دل کا بوجھ تو ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن آپ کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اس بات میں۔ تو کوشش کریں کہ آپ اپنا ایسا کوئی دوست بنائیں، اپنی ایسی کوئی فرینڈ بنائیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، جو شیئرنگ نہ کرتی ہو، آپ اس سے دل کا حال شیئر کریں۔ اور سب سے زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں نا اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے یا پریشانی ہے۔ اور ایسے پیارے سے ویدر میں نا آپ اپنے آپ کو اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں، پلیز آپ اپنے آپ کو پریشان نہیں کیا کریں، بس آپ نا لیو اٹ، جو آپ کا ہو گیا آپ بس چھوڑ دیں اس کو۔ اگر آپ کی کسی بات پہ اپنے ہسبینڈ سے کوئی بحث بھی ہو جاتی ہے نا تو بس کرو اٹس مائی فالٹ، تو آپ کا نہیں قصور، میرا قصور ہے، تو ایسے کہہ کے نا آپ بالکل سائلنس، اور بس آپ نا ایسے موسم کو انجوائے کیا کریں۔ میں نے بھی اپنی لائف میں یہ سیکھا ہے کہ بس آپ کی کوئی بھی مسٹیک ہو جاتی ہے تو آپ بس اپنے آپ کو نا سیو رکھیں، اپنے آپ کو ہیپی رکھیں، اپنے بچوں کے ساتھ ہیپی رہیں، آپ کے بچے خوش تو آپ خوش۔ تو اگر آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ انبن ہو بھی جاتی ہے تو پلیز اپنے آپ کو نہ تھکایا کریں ان کاموں میں، مگن ہو کے غصے میں بس لگا رہا، پورا پورا دن آپ نے کچن صاف کرنا ہے، پورا پورا دن آپ نے بس گھر صاف کرتے رہنا ہے، تو اپنے آپ کو ٹائم دیں پلیز۔ آپ میری سسٹرز جو میری ویڈیو کو واچ کر رہی ہیں یا مجھے سن رہی ہیں نا، تو پلیز آپ اپنے آپ کو ہلکان نہ کیا کریں ایسے کاموں میں۔ آپ اپنے آپ کو نا یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں، آپ کسی مدرسہ چلے جائیں، کسی درس کو اٹینڈ کریں۔ اور میرے میں سب سے بڑا چینج کیسے آیا کہ میں نے درس اٹینڈ کرنا شروع کر دیے ہیں، میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا شروع ہو گئی ہوں۔ اس میں آپ کی لائف میں اتنا چینج آئے گا، آپ کو آپ کے ریلیشنز، آپ کے جو گھر میں کوئی بھی مسئلے مسائل چل رہے ہوں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ خود اس سے نکالے گا۔ تو اس لیے پلیز 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 میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، جو ہاؤس وائف اپنے گھروں میں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں، یا جو ہاؤس وائف کہتی ہیں کہ شادی سے پہلے تو ایسا چل رہا تھا، شادی کے بعد جو ہم نے سوچا تھا وہ تو ایسا ہے ہی نہیں، زندگی تو بالکل چینج ہو گئی ہے۔ تو جو آپ شادی سے پہلے سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ سسرال آپ کو ایسا ملے گا، آپ مہینہ 2 مہینے آپ کو ریسٹ ملے گا، یا آپ کو کام کرنے کا کوئی نہیں کہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سسرال میں آنا ہے، کمبائن فیملی میں اگر چلنا ہے چلانا ہے تو آپ کو تو کام تو کرنا ہی پڑے گا، کوئی آپ کو نہیں کہے گا کہ آپ بیٹھ کے کھاؤ اور ہم کام کریں، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو سکون کرنے کے لیے نا آپ بس درس اٹینڈ کریں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں، واک کے لیے نکل جائیں، واک کریں، اپنا ٹائم ایک مختص کر لیں کہ میں نے اس ٹائم پہ واک کرنی ہے، اور بس ہیپی رہیں، آپ ہیپی، آپ کے بچے ہیپی، ہسبینڈ ہیپی، تو اور کیا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ولاگ اچھا لگا ہوگا، آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں گی، تو پلیز 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 آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو نا یہ میری باتیں نا کام آئیں گی آپ کے، اور آپ اس کو لائک کریں گی، آپ کو یہ جو باتیں آپ کو ہمت دیں گی۔ اگر آپ کو یہ ولاگ آج کا پسند آیا تو ایک لائک کیجیے گا، کامنٹس پہ بتائیے گا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپ کیا کر رہی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔